العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک فضیلت سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یوں تو دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن سچا مذہب، اچھا مذہب، دنیا کو پیدا کرنے والے رب کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہو وہ اسلام ہے۔ جو مذہب اسلام کو قبول کر لیتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ جو دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب جو دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وابستہ ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو سچا جانے، کیونکہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں۔ جب ہم نبی کو سچا مانیں گے اور نبی کہتا ہے اللہ ایک ہے، تب نہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے۔ تو اللہ کو بھی ماننے سے پہلے نبی کو ماننا پایا گیا۔ اللہ کو ماننے سے پہلے نبی کو ماننا پایا گیا۔ تو لہذا ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کو ماننا اور دوسرا نبی کو ماننا۔ اچھا، اسلام لانے کے بعد جن جن چیزوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو بولتے ہیں ضروریات دین۔ کیا بولتے ہیں؟ ضروریات دین، یعنی وہ ضروری چیزیں جن کا ماننا دین کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو تمام عیب سے بری جاننا، پاک ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک، اس کو ماننا ضروری ہے۔ پھر نبی کی طرف آئیے تو نبی کا ماننا ضروری ہے۔ نبی کے لیے ایسی بات ثابت نہ کرنا جو عیب دار ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور انہی باتوں میں سے ایک بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے آخر ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو اسی طرح ضروریات دین میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانیں اور آخری نبی مانیں۔
اچھا، یہ جو ضروریات دین جو ہوتے ہیں، یہ جو باتیں جن کا دین میں ماننا ضروری ہوتا ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے نبی کا آخری نبی ہونا یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ پارہ 22 ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ محمد تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ہاں عورتوں کے باپ ہیں۔ حضرت فاطمہ کے والد ہیں نا ہمارے نبی، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے ہوئے، لیکن بچپن ہی میں انتقال فرما گئے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کوئی نبی کو اپنا باپ نہ مانے، کوئی نبی کو اپنا باپ مان کر اپنے جیسا نہ جانے۔ قرآن نے نفی کر دی کہ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ خاتم کا معنی ایک ہوتا ہے آخر میں آنے والا، دوسرا معنی ہوتا ہے مہر۔ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مہر۔ آپ دیکھیں، ہم نے خط لکھ دیا، لیٹر لکھ دیا، اس کے بعد ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں تو ڈاک والے مہر لگاتے ہیں نا۔ جب اس خط پر مہر لگ جاتی ہے تو پتہ چلا اب اس خط کے اندر کچھ نہیں لکھا جا سکتا، مہر لگ گئی نا، اب وہ جہاں بھیجنا ہے وہاں چلا جائے گا۔ تو نبی آتے رہے آتے رہے آتے رہے، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء رسول آتے رہے۔ جب سب سے آخری نبی آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگا دی اور فرمایا اے نبی آپ خاتم النبیین ہیں، تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مہر نبوت دے کر بھیجتا تھا، ہر نبی کو مہر نبوت دے کر بھیجتا تھا تاکہ سچے نبی اور جھوٹے نبی کی پہچان ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے سیدھے ہاتھ پر مہر نبوت ہوا کرتی تھی، سیدھے ہاتھ پر مہر نبوت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی تشریف لائے تو آپ کے جسم اطہار پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت رکھی، لیکن ہاتھ پر نہیں رکھی، آپ کے پیچھے رکھی۔ اور روایتوں میں آتا ہے 2 کندھوں کے درمیان ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر کبوتر کے انڈے کی طرح مہر نبوت ابھری ہوئی تھی اور بال تھے، اس میں بال تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے ہاتھ میں مہر نبوت ہوا کرتی تھی، ہمارے نبی کے پیٹھ مبارک پر ہوئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ پھر خود ہی لکھتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہاتھ میں مہر نبوت ہوتی ہے تو یہ سامنے ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اور سامنے سے کوئی آ سکتا ہے، یعنی یہ اشارہ تھا کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد اور نبی آئے گا۔ موسیٰ آئے تو ان کے ہاتھ پر مہر نبوت دی گئی، پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، لیکن ہمارے نبی کے پیٹھ مبارک پہ مہر نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھی، یہ نشانی ہے کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آنے والا، اب میرے بعد نہیں آنے والا۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، قرآن کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے، امت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حالانکہ 4 مذاہب ہیں، نماز پڑھنے کے انداز میں اختلاف ہے، نماز پڑھنے کے انداز میں اختلاف ہے، حج کرنے کے
بیان میں اختلاف ہے اور بھی دیگر مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کسی مذہب کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ پیار اور محترم اسلام بھائیو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بیان کس لیے کیا جا رہا ہے، یہ ختم نبوت پر بیان کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ختم نبوت پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی توجہ ایک مسئلے کی جانب اور ایک واقعے کی جانب مفضول کرانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سارے جھوٹے نبی تھے۔ قرآن نے فرما دیا ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو اب بات ختم ہو گئی، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ جب آئے گا ہی نہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، دوسرے لاکھ کہتے رہیں کہ میں نبی ہوں، وہ کہے میں نبی ہوں، تو ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس کو مان لے تو پھر کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو ہمیں اپنے نبی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی شان شوکت میں آنچ آنے نہیں دینا۔ اب کیا ہوا؟ 1800 میں ایک شخص تھا جس کا ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد رہا ہو کہ میں ایک بات امت میں رکھتا ہوں، مسلمانوں کے درمیان رکھتا ہوں، اگر امت نے اس بات کو ہضم کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اگلا میرا مقصد کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کرنا۔ تو اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ اگر نبی کے بعد کوئی آ جائے تو پھر ہمارے نبی آخری کہاں رہے؟ تو اس نے یہ بات لکھی۔ لیکن جب یہ بات قادیان کے ایک مرتد شخص نے سنی تو اس نے کہا کہ آ سکتا ہے، تم یہ کہتے ہو تو لو میں آ گیا، مجھے نبی مانو، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اب وہ جس نے کہا تھا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آخری نبی ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب اس نے خود ہی فتویٰ لگانا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی جماعت بڑھتی گئی، وہ اپنا تبلیغ کا دائرہ بڑا کرتا رہا، حتیٰ کہ کئی ملکوں میں اس نے اپنا پیغام پہنچایا اور اس کے ماننے والے پائے جانے لگے۔ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، کچھ شہروں میں جیسے کلکتہ میں سنا گیا ہے کہ وہاں اس مذہب اور اس فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس سے پہلے بھی اس نے کچھ دعویٰ کیا تھا۔ سب سے پہلے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پاکستان کے قانون میں یہ لکھا گیا تھا کہ قادیانی مذہب یہ کافر مذہب ہے، اور جو غلام احمد قادیانی کو ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اب جس طرح ہر جگہ فاسق و فاجر لوگ قابض ہو رہے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی حکومتی طور پر قابض ہو گئے، اور بد نصیبی یہ ہوئی کہ اسی غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جج بن گئے، وکیل بن گئے، بڑے بڑے عہدے پر آ گئے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ قانون بن چکا ہے کہ ہم لوگ کافر ہیں، تو انہوں نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی اور رشوت دے کر، پیسہ دے کر یہ قانون کو ہٹوانے کی کوشش کی۔
جب وہاں کے سنی عوام نے دیکھا کہ یہ قانونی طور پر بل پاس ہوا ہے لیکن یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں نے اس کا خوب جم کر توڑ نکالا اور ان کی مخالفت کرنی شروع کی، حتیٰ کہ 1 سال 2 سال کئی سال تک یہ مسئلہ چلتا رہا، کتنے مسلمان شہید کیے گئے، کتنے جیل بھیجے گئے۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ دب جائیں اور یہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دیا جائے، لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ جب حکومت نے دیکھا تو 7 ستمبر کا دن تھا، پھر یہ طے پایا 7 ستمبر کو کہ یہ قادیانی جس طرح پہلے کافر قرار دیے گئے تھے اب بھی کافر ہیں۔ تو 7 ستمبر کو پاکستان میں یہ دن منایا جاتا ہے یوم تحفظ ختم نبوت، کہ جس دن کے لیے، جس چیز کے لیے ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں دی، شہادتیں قبول فرمائی، ان کا یہ دن منایا جائے۔ تو یہ 7 ستمبر جو ابھی گزرا ہے تو یوم تحفظ ختم نبوت کا دن منایا گیا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ اگر اس عقیدے سے کوئی ورگلانا چاہے تو آپ پیچھے نہ ہٹیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور اس کے بے شمار دلائل قرآن میں بھی ابھی آیت پاک پڑھ کے سنایا، احادیث میں بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، اعرابی دیہات کا رہنے والا، اس کے ہاتھ میں گوہ تھی۔ گوہ جانتے ہیں چھپکلی کی طرح ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اور یہ گوہ بہت کام کا جانور ہے۔ شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کہ یہ گوہ پہلے جنگ جب ہوا کرتی تھی تو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا اس گوہ کا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کیونکہ بادشاہوں کے قلعے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، کوئی سیڑھی نہیں ہوتی تھی، اوپر جانے کا راستہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر اوپر جانا ہے، دروازہ بند ہے، اوپر جانا ہے تو کیسے جاتے تھے لشکری؟ تو وہ گوہ لیتے تھے، گوہ کے بیچوں بیچ رسی باندھتے تھے اور اس گوہ کو پھینکتے تھے، اور جب پھینکتے تھے تو گوہ اس قلعے کے دیوار پر چپک جاتا تھا، اور گوہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس دیوار میں چپک جائے پھر اس کو اگر کوئی چھڑانا چاہے تو وہ چھڑا نہیں سکتا۔ تو جب وہ چپک جاتا پھر اس رسی کی مدد سے ایک ایک سپاہی اس قلعے کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو گوہ کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس کے پاس گوہ تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا یہ کون بیٹھے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کی نبوت کی گواہی اس وقت دوں گا کہ یہ میری گوہ آپ پر ایمان لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس گوہ کو اس نے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گوہ، تو اس گوہ نے اتنی آواز سے لبیک کہا کہ جتنے لوگ موجود تھے سب نے سن لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتا گو میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، جو آپ پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس اعرابی نے جب سنا تو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ گیا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ حدیث اور اس گوہ کی گواہی میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے کیا تھے؟ نبی تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بتائیے ابراہیم کا مرتبہ بڑا ہے یا ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ یقیناً ہمارے نبی کا مرتبہ بڑا ہے، کیونکہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، سید النبیین ہیں، اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی ہوں تو اگر ہمارے نبی علیہ السلام کے بیٹے نبی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ تو ہمارے نبی کے بیٹے اگر ہوتے تو وہ کیا ہوتے؟ نبی ہوتے نا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ختم نبوت کی کیسی حفاظت کی کہ دنیا میں آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا. اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں ان کو وفات دے دی تاکہ اس کی کاٹ ہو جائے کہ اگر محمد کا کوئی بیٹا زندہ ہوگا تو لوگ پھر کیا کہیں گے کہ ابراہیم کا بیٹا جب نبی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر اس کو نبی مان لیتے تو پھر ہمارے نبی آخری نبی نہ رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہزادوں کو بچپن میں وفات دی. کیوں؟ تاکہ سرکار کا آخری نبی ہونا باقی رہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اس کی ہم بات نہیں مانیں گے. اچھا، بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں اگر کوئی اس طرح کہا تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اچھا اللہ کے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. نبی تو معجزہ دکھاتے ہیں. 1-2 سال پہلے دہلی میں بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. دہلی میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نام تو میں بھول گیا اور یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں اس کے پاس جانا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں خود یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب اگر ہم اس کے پاس جا کر نبوت کا سوال کرتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں، تو پیارے اسلام بھائیو جانے کے وقت ہی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ جانا یہ دلالت کس بات پر کر رہا ہے کہ اگر وہ معجزہ دکھا دے گا تو اس کو نبی مان لیں گے نا. ہمیں تو یقین کے ساتھ معلوم ہے وہ جھوٹا ہے. اور ایسا ہی واقعہ شریف الحق امجدی صاحب کے ساتھ ہوا تھا. آپ کے زمانے میں پیلی بھیت میں ایک نبوت کا داعی موجود تھا. وہ دعویٰ کر رہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں. اگر جس کو شک ہو، یقین نہ ہو تو آ جائے میرے پاس، بحث کر لے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو لوگوں نے کہا شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہ حضور چلیے مناظرہ کر لیجئے، اس کو ہرائیے، وہ تو جھوٹا ہی ہے. آپ نے فرمایا مجھے جاننے کی حاجت ہی نہیں ہے. اگر میں جاؤں گا تو پھر میرے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ وہ جھوٹا ہے، تو اب میں مناظرہ کرنے کیسے جاؤں؟ تو جس بات میں شک اور شبہ ہوتی ہے اس کو پوچھی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے. جو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ آگ ہے، اس میں ہاتھ رکھوں گا تو جل جاؤں گا، تو کیا تجربہ کریں گے؟ لا ولا رکھتے ہیں جلیں گے کہ نہیں جلیں گے؟ تو تجربہ اس میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہو. جس میں شک نہ ہو اس میں تجربہ نہیں کیا جاتا. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سے لے کر آج تک کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے چند لوگوں کے سوا. وہ کہتے ہیں کہ نبی آخری نبی نہیں ہے. اور حوالہ کیا دیتے ہیں؟ ابن کثیر قرآن پاک کی ایک تفسیر ہے، ضعیف تفسیر ہے، اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس تفسیر میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی فرماتے ہیں جس طرح اس زمین کا میں نبی ہوں اسی طرح 7 زمینوں میں اللہ کے نبی ہیں. 7 زمینوں میں اللہ کے نبی ہیں. ضعیف حدیث، موضوع حدیث. اچھا آپ خود ہی سوچئے کہ سرکار کی دوسری حدیث ہے کہ 7 زمین یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں. جس طرح پیاز کے پرت ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، پیاز میں کتنے پرت ہوتے ہیں لیکن ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح 7 زمینیں ہیں لیکن ملی ہوئی ہیں. تو جب ملی ہوئی ہیں، گیف نہیں ہے، تو وہاں انسان کہاں رہیں گے؟ زمین اور آسمان کے درمیان گیف ہے تو ہم اور آپ ہیں. اگر یہ زمین آسمان ملے ہوتے تو ہم ہوتے، ہم تو پہلے مر جاتے نا. تو جب 7 زمینیں ملی ہوئی ہیں تو زمین میں زندگی نہیں. جب زندگی نہیں تو امت نہیں. جب امت نہیں تو نبی کی کیا ضرورت؟ ایک تو اس طرح رد ہوتا ہے. پھر دوسری یہ موضوع حدیث، ضعیف حدیث، نہ جانے کہاں سے اٹھا کے لے آئے. اور اتنا قرآن کی آیات ان کو دکھائی نہیں دیتی، احادیث دکھائی نہیں دیتی جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے. تمام احادیث کی کتب میں احادیث لکھی گئی ہیں، وہ حدیثیں نظر نہیں آتی. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آپ اپنا یہ عقیدہ مضبوط رکھیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ہمارے نبی آخری نبی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ